بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم تمام پھر آپ کے سامنے جو ہے حاضر ہوئے ہیں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ جب نکاح ہو جائے تو ایک شوہر کے اندر کیا صفتیں ہونی چاہیے، کیا خصلتیں ہونی چاہیے، کیا کیریکٹرسٹکس یا کیا خصوصیتیں ہونی چاہیے جو اسلام چاہتا ہے کہ ایک مثالی شوہر کے اندر ہو، اور وہ تفصیلات کے بعد انشاءاللہ اب ہم دیکھیں گے شوہر کچھ حقوق، کچھ رائٹس ان کے دیکھیں گے۔ یقیناً جو ہے یہ مکمل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ کتاب و سنت میں بہت سارے حقوق آتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ حقوق کی طرف بڑھیں اس بات کی وضاحت یہاں ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام میں میاں اور بیوی کے حقوق برابر ہے، یاد رکھیں برابر ہے، لیکن برابر کا معنی ایک جیسے نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے رول سوسائٹی میں الگ ہے، تو لہٰذا حقوق جو ہے دونوں کے الگ الگ ہیں، اور لیکن اوورآل جس کو ہم کہیں گے یہ حقوق جو ہے برابر ہے، لیکن یقیناً ایک جیسے نہیں ہے، دے آر ایکول بٹ ناٹ سملر، ٹھیک۔ ورنہ ہوتا یہ کہ جب میں شوہر کے حقوق بیان کروں گا تو شوہر خوش ہو جائیں گے، دیکھو میرے حق یہ، اور بیوی سے کہیں گا دیکھا میرے حق کیا ہے، اور پھر جب بیوی کے حقوق میں بیان کروں گا تو ہو سکتا ہے بیوی کہے دیکھو اب میرے حقوق کیا ہے۔ بہرحال دونوں کے حقوق شریعتاً برابر ہے، لیکن دونوں کے چونکہ کام الگ ہے، اللہ نے دونوں کو الگ الگ فطرت پر بنایا ہے، لہٰذا کچھ میں یہ برتری حاصل کرتا ہے شوہر، کچھ میں بیوی برتری حاصل کرتی ہے، لیکن اوورآل جب دیکھا جائے گا انشاءاللہ ان دونوں کے حقوق جو ہے اسلام میں برابر ہے۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور حقوق کسے کہتے ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر کے ہم آگے چلتے ہیں۔ حقوق مطلب رائٹس، اس کو ہم کہیں گے کہ ایک دوسرے پر جب دو لوگ ساتھ ہوں گے تو ایک دوسرے کے بارے میں کیا انہیں یاد رکھنا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو دنیا میں انسان ہیں، چرند پرند ہیں، جھاڑ پہاڑ ہے، اور پھر رشتہ داریاں ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، تو یہ لوگ کیسے آپس میں رہیں، لوگ کیا معاملات ایک دوسرے کے لیے یاد رکھے، کیا کرے ایک دوسرے کے ساتھ اور کیا نہ کرے، اسی کو رائٹس یا حقوق ہم کہہ سکتے ہیں عام زبان میں، کہ ہم جو ہے جانور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کے کچھ حقوق اسلام نے دیے، اسی طرح انوائرمنٹ آس پاس کا ماحول ہے اس کے کچھ حق ہم پر ہے، اسی طرح انسان ساتھ ہوتے ہیں تو میاں بیوی کے حق ہے، اسی طرح والدین کے ہیں، اسی طرح بچوں کے ہیں، کہ کیا ذمہ داریاں اسلام نے ایک دوسرے کے معاملے میں دی تاکہ ان ذمہ داریوں کا لحاظ رکھا جائے، ان باتوں کو یاد رکھا جائے اور اس چیز پر عمل کیا جائے۔ اس کو ایک عام سینس میں، عام زبان میں ہم حقوق کہیں گے، رائٹس کہیں گے، یاد رکھیں۔ اب چلیے ہم آگے چلتے ہیں، اور پہلے میں انشاءاللہ جو ہے شوہر کے حقوق رکھنے کی جو آپ کے سامنے کوشش کروں گا، اس میں کچھ باتیں اہمیت کے تعلق سے بھی آئیں گی اور حقوق کے تعلق سے بھی آئیں گی، تو مطلب گویا دونوں باتیں ایک کے بعد ایک چلتی رہیں گی، کچھ حدیثیں ایسی ہوں گی، کچھ باتیں ایسی آئیں گی جو اہمیت کے تعلق سے ہوں گی، اور اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر انشاءاللہ کچھ رائٹس اور کچھ حقوق بھی بیان ہوتے چلے جائیں گے۔ تو آئیے پہلے ہم شروع کرتے ہیں شوہر کے کچھ حقوق، یا اس کے حقوق کی اہمیت کیا ہوتی ہے، ہسبینڈ کے رائٹس کا امپورٹنس کیا ہے اسلام میں۔ آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہماری جو بہنیں ہیں ان حقوق کو اچھے سے ادا کر سکے۔ تو شوہر کے حقوق کی اہمیت میں ایک روایت جو آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے، تاکہ ہماری بہنیں اس چیز کو سمجھیں کہ کتنا اہم ہے شوہر کے حق ادا کرنا، ورنہ بہت سی بار یہ بتایا نہیں جاتا ہے، یہ سکھایا نہیں جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، بیوی کو پتہ نہیں کہ اس کے شوہر کا کیا مقام اسلام نے دیا ہے، اس کے کیا رائٹس ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ بیوی آ تو جاتی ہے اس گھر سے اس گھر، لیکن باتیں اسی گھر کی چلتی ہے جس گھر سے وہ آئی ہے، اور پھر معاملہ تناؤ اور پھر معاملہ جھگڑے کا شروع ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یاد رکھیے جب تک ایک لڑکی کا نکاح نہیں ہوا ہے تو اس کا والد اس کا سرپرست ہے، اس کا والد اس کا ولی ہے، اس کا والد اس کا ذمہ دار ہے، اور اس کی اجازت اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن جو ہی ایک لڑکی نکاح کر لیتی ہے اور نکاح کر کے ایک شوہر کے نکاح میں، ایک مرد کے نکاح میں آ جاتی ہے جو اس کا شوہر ہوتا ہے، ہسبینڈ ہوتا ہے، ٹھیک، اب اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کوئی مقام کسی شخص کا ہے جس کی اطاعت فرمانبرداری اور بات مانیں گی، پہلے والد تھا لیکن اب شادی کے بعد وہ اس کا شوہر ہے، شوہر کے بعد نیکسٹ اس کا والدین، اس کے والد والدہ ہے، اور اس کے یقیناً والدین کا مقام اونچا ہی ہوتا ہے ہر حال میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اطاعت کے معاملے میں، اب اجازت کے معاملے میں پہلا اس کا اب شوہر آ جائیں گا، والدین کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن اب جو اطاعت فرمانبرداری اور جو بات جس کی پہلے ماننا ہے وہ شوہر ہوں گا، نیکسٹ اس کے والدین اور اس کے شوہر کے والدین اور دیگر رشتہ دار ہوں گے۔ ورنہ ہوتا یہ کہ بیوی حق نہیں جانتی ہے،
رائٹس نہیں جانتی اس کے شوہر کی کیا ہے، وہ اس کے نکاح میں آ جاتی ہے، اور پھر چونکہ وہ حق نہیں جانتی، بس چھوٹی چھوٹی انبن، پتہ نہیں پھر اللہ رحم کرے کہاں کہاں تک یہ معاملہ بڑھ جاتا ہے، اور ایسے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں کہ نکاح ہو کر 5 دن ہوئے، نکاح ہو کر 2 دن ہوئے، نکاح ہو کر 10 دن ہوئے، نکاح ہو کے 2 مہینے ہوئے، اور انسان جو ہے جو ملے تھے وہ دونوں الگ ہو گئے، طلاق ہو گئی ان کے بیچ۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کی اہمیت ہم نہیں دیتے ہیں، اور ایک دوسرے پہ کیا اللہ نے ذمہ داریاں عائد کی ہم نہیں جانتے ہیں۔ نتیجہ بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے، ایک صرف گھر نہیں بلکہ ایک خاندان اس کا خمیازہ بھگتتا ہے، اور ایک خاندان جو لڑکی کا ہے وہ، اور ایک خاندان لڑکے کا، ویسا ملا لے تو 2 خاندان خمیازہ بھگتتے ہیں۔ اور ان حقوق کی اگر پامالی اسی طرح کی گئی تو ہوتا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد کئی جانیں اس کا نقصان اٹھاتی ہے۔ اگر اولاد وجود میں آ جائے، اولاد پیدا ہو جائے، تو جہاں جو ہے بیوی اس کا تکلیف اور اس کا خاندان اٹھائیں گا، جہاں وہ لڑکا شوہر اور اس کا خاندان اٹھائیں گا، وہیں ایک نیا جو ہے ایک نئی نسل جو آئیں گی اسے بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو آئیے ان حقوق کو ہم جانیں، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ تو پہلے شوہر کے میں حق رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ اس کا بڑا اونچا مقام ہے اسلام کے اندر، اور ایک بیوی کے لیے، ایک لڑکی کے لیے جو نکاح کر لیتی ہے، اب اللہ اس کے رسول کی بات، اس کے شوہر کی پوزیشن ہے، اس کی بات، اس کی فرمانبرداری، اس کی اطاعت، اس کی وہ پہلے مانیں گی۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کیسے بیان کرتے ہیں، اور شوہر کے تعلق سے اس کے حقوق کی اہمیت آپ یوں بیان کرتے ہیں۔ حدیث جو ابن ماجہ کی ہے، اور عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی و فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی قسم کھائی اور کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور آگے فرمایا اور کہا کہ عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، جب تک کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے رائٹس نہ دے وہ اللہ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی۔ دیکھیے سبحان اللہ، کیسی بات بیان کی گئی کہ وہ عورت جو اللہ کے حق، اپنے رب کا حق بھی جب تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے حق نہیں ادا کرتی، اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو گواہ رکھنا، اللہ کی قسم کھانا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ رائٹس، یہ حقوق کی جو شوہر کے بہت 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 زیادہ اہمیت یاد رکھ، کتنی اہمیت دیکھیے نا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ایک بیوی شوہر کا حق تب تک ادا ہی نہیں کر سکتی، یا ایک بیوی اپنے رب کا حق تب تک ادا ہی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی ہے، یا وہ جب تک اللہ کی شکر گزار نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ شوہر کی شکر گزاری نہ کرے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کتنی ایک وعید کی بات کی تاکہ عورتیں اس بات کو سمجھیں اور اپنے شوہر کے مقام کو پہچانیں، ورنہ ایسا ہوتا ہے بہت ساری عورتیں، یہ جو آج کل کی جدیدیت اور ماڈرنزم کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں مرد اور عورت برابر ہے، دیکھیے اسلام بھی یہی کہتا ہے مرد اور عورت برابر ہے، میاں اور بیوی برابر ہے، ٹھیک ہے، اجر کے اعتبار سے، یا اسی طرح کوئی گناہ کریں گے تو اس کے عذاب کے اعتبار سے، لیکن اللہ نے کس کو کسی پر فضیلت دی ہے، کسی کا کام کچھ اور ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا امپورٹنس تھوڑا بڑھ جاتا ہے۔ اس بات کو بھی سمجھنا اس مقام پر ضروری ہے، ورنہ جب ایسی کوئی حدیثیں آتی ہے تو بہت سی بار خواتین یا عورتیں یہ سوچتی ہے یہ جتنے بھی لوگ تقریریں دیتے ہیں نا یہ سب ملا لوگ ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، لہٰذا بس ہمارے اوپر ہی بس بولتے جو عورت ایسی، عورت ویسی، عورت کمزور، عورت فلاں، عورت ایسی ہے، اور اپنے حق بتاتے رہتے ہیں۔ دیکھیے میری بہنوں، یہ اس کا یہ مقصد نہیں۔ اسلام نے جب کسی کو کوئی حق دیا ہے تو اسے تو بتانا پڑے گا نا، اگر وہ حق نہ دے پلٹا کر تو ظاہر سی بات ہے اس کی خطا ہے، اس کی غلطی ہے، اس کا گناہ ہے، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم پہ جو حقوق اللہ نے عائد کیے ہیں دوسروں کے، ہم اس کو ادا کرتے رہیں۔ تو لہٰذا شوہر کے اس حق کو پہچانیں کہ کوئی بیوی، آپ سے فرماتے جب تک کہ شوہر کی جو ہے فرمانبردار یا شکر گزار نہ ہو، وہ شوہر کی حق ادا نہ کر پائے، وہ اپنے رب کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی ہے۔ اور پھر آپ نے اس بات کو سمجھاتے ہوئے کہ شوہر کا حق کتنا ہے، اس کی بات کو ماننا کتنا ضروری ہے، آگے آپ فرماتے اور کہتے ہیں اور حق ادا نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے اگر اس کا شوہر اسے جو ہے پالان پر، یا وہ زین جس گھوڑے یا ہاتھی جو ہے اونٹ کے اوپر جو سیٹ رکھ کر انسان بیٹھتا ہے اسے زین یا جو ہے پالان کہا جاتا ہے، تو اگر اس کا شوہر اسے پالان پر سے بھی بلائے تو عورت اس سے انکار نہ کرے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنے شوہر کے حق ہے کہ اگر شوہر اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے اونٹ کے اگر اس پہ سوار ہے اور اگر وہاں سے بلاتا ہے تو وہاں بھی جائے۔ یہ اہمیت بتانے کے لیے یہ ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ کتنے رائٹس جو ہے ایک شوہر کے اس کے وائف پر، جو ایک ہسبینڈ کے اس کے وائف پر ہے،
کہ اگر وہ اسے بلائے اس عمل کے لیے تب بھی بیوی انکار نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ حدیث وضاحت کر رہی ہے کہ شوہر کے کتنے جو ہے اہمیت ہے، اس کے حقوق کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ حق سب سے پہلے عورت کو دینا پڑے گا، اس لیے کہ عورت مرد کے نکاح میں آتی ہے، وہ اس کی بیوی بنتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے پہلے حقوق اس کو ادا کرنا پڑیں گے اپنے شوہر کے، اور پھر امید کی جائیں گی کہ اس کا شوہر بھی انشاءاللہ العزیز جب بیوی حق ادا کریں گی تو شوہر بھی اس کے حق ادا کریں گا۔ ہمارے پاس بہت ساری بار تعلیم اور تربیت کا یہ پارٹ نہیں ہوتا ہے، حصہ نہیں ہوتا ہے، جہاں والدین اپنی بچیوں کو جو نکاح کے قابل ہے یہ حقوق سکھائے کہ دیکھو اب تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے، نکاح ہونے کے بعد تم ایک جو ہے لڑکے کی جو ہے نکاح میں چلے جاؤں گی، جو تمہارا شوہر ہوگا، ہسبینڈ ہوگا، اس کا مقام یہ ہے، اس کی خواہشات یہ ہوں گی، اس کے معاملات یہ ہے، وہ ایک مرد ہے، وہ کما کر لا کر دیں گا، تمہیں اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے، تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کی فرمانبرداری کرنا ہے، اس کی بات کو ماننا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ تمام چیزیں، یہ تمام اعمال کو جو ہے تمہیں جاری رکھنا ہے۔ لیکن جب یہ تعلیم اور تربیت نہیں دی جاتی، نتیجہ یہ نکلتا ہے لڑکیاں جو بیوی بنتی ہے وہ یہ حق ادا نہیں کر پاتی، اور بہت سی بار یہ حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی بنیاد پر بہت سارے فتنے اور فساد گھر میں مچ جاتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، شوہر کے حق کی اہمیت دیکھتے ہیں ہم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی، اور آپ نے فرمایا اور اس طرح سے آپ نے کہا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جب کوئی بیوی جو ہے، جب کوئی عورت جو کہ ایک بیوی ہے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، تکلیف کسی بھی قسم سے ہو سکتی ہے، چاہے تو وہ اس کے بستر پر سونے سے انکار کر دے، یا تکلیف یہ ہو سکتی ہے کہ جو کما کر لائے اس کے اندر وہ جزا اور فضا کرے کہ بھائی اتنا کما کے لاتے ہو، بس یہی کرتے ہو، اتنے میں تھوڑی چلتا ہے، آپ کو کیا پتہ ہے، یا پھر جو ہے اور بھی کسی قسم کی تکلیف کہ وہ لائق نہ ہو، مطلب وہ تکلیف کی دینے کی اس کے پاس کوئی ریزن نہ ہو، ان نیسیسری اپنے شوہر کو ستائے، جیسا کہ بہت سی بار دیکھا جاتا ہے، بہت ساری عورتیں اس طرح سے کرتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، یہ نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو لہٰذا آپ نے فرمایا جب کوئی بیوی اپنے شوہر کو ستاتی ہے، اسے تکلیف پہنچاتی ہے، تو موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں جو جنت میں ہوتی ہے، جو بعد میں اس کے ساتھ رہیں گی جنت میں، وہ جو ہے اس عورت کے لیے جو تکلیف دیتی ہے اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، اور ہلاکت کی بد دعا کرتی ہے کہ اللہ تجھے ہلاک کرے۔ مطلب بیوی کے لیے حوریں جو جنت میں شوہر کو ملنے والی ہے وہ بد دعا کرتی اور کہتی ہے اللہ تجھے ہلاک کرے اور اسے تکلیف نہ دے، یہ چند روز تیرے پاس دنیا میں رہیں گا، پھر لوٹ کر اسے جنت میں ہماری پاس آنا ہے۔ اس معاملے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ شوہر کے حقوق میں اس بات کو یاد رکھیں، بہت ساری عورتیں یا لڑکیاں یا ان کے گھر والے یہ کرتے ہیں کہ ایک لڑکی نکاح میں ہے کسی مرد کی، اور نکاح میں ہے آپ کو واپس بھی بھیجنا ہے، لیکن اس لڑکے کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے، یا غیر شرعی باتیں آپ اس سے منواتے ہیں، جس کے لیے بہت سارے لوگ مختلف قوانین کا سہارا لیتے ہیں، بہت سارے جو حکومت کی طرف سے جو قانون عائد کیے گئے ہیں ان قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور وہ لڑکی شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، اور غیر شرعی شرائط اس بنیاد پر منوائے جاتے ہیں کہ ہم کو ایسا کرنا ہے، آپ نہیں کرنے دیں گے تو ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیں گے، ہم جو ہے فلاں جو ہے قانون آپ پر لاگو کر دیں گے، اور اتنی اذیت اور تکلیف میں اپنے شوہر کو ڈالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد واپس آنے کی نیت برابر ہے۔ مطلب بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے مطابق زندگی ڈھالے، تو ہوتا یہ کہ شوہر کو بیویاں تبدیل کرنا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ وہ اس کے مطابق زندگی ڈالے، اور اس سے شوہر کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اس سے مراد کسی بھی قسم کی اور بھی تکلیف ہو سکتی ہے، یاد رکھیے۔ تو ایک بیوی کو جو کہ ایک مومنہ ہے، ایمان والی ہے، اسے چاہیے کہ ہر ممکن کوشش کرے اپنے شوہر کو تسکین دے، اطمینان دے، سکون دے، اس لیے کہ یہ شوہر تو ہوتا ہے جو رزق کما کر لاتا ہے، یقیناً رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے شوہر کو دنیا میں ذریعہ بنایا آپ کے لیے کہ وہ رزق کما کر لائے، وہ محنت کرتا ہے، وہ مشقت کرتا ہے، اور جو کچھ ہو سکتا ہے آپ کے لیے اور پھر آپ سے ہونے والی اولادوں کے لیے وہ کرتا ہے۔ اور اگر وہ بیوی جس سے اس نے نکاح کیا، اور نکاح ایک سکون اور اطمینان کی چیز ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ نکاح کرنے سے انسان کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، اگر وہ سکون اور اطمینان کے بدلے اس طرح کی تکلیفیں اگر آنا چالو ہو جائے، بیویاں اس طرح سے شوہر کو تکلیف دینا شروع کر دے، تو یہ کبھی درست نہیں ہوگا، اور ایک مومنہ، ایک مسلم خاتون ایسا کبھی نہیں کرتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس طرح کے اعمال کرتے ہیں، یقیناً ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہوتا، یقیناً وہ مسلمان نہیں ہوتے، اور ان کا دیکھا دیکھی مسلم خاتون بھی چاہتی ہے میں بھی اس طرح سے اپنے جو ہے شوہر سے فلاں چیز نکلواؤں گی،
فلاں تکلیف دوں گی، اگر وہ اس مہینے اتنا پیسہ ہاتھ نہیں دیتا ہے تو یہ کر دوں گی، یہ کر دوں گی، فلاں کر دوں گی۔ اس طرح کی باتیں نہ آپ سوچیں، نہ اس طرح کا کوئی عمل اپنے شوہر کے ساتھ کریں، اس لیے کہ دیکھیے آپ ایسا کریں گی، اللہ رب العزت کی ایک مخلوق جو جنت میں اللہ نے تیار کر رکھی ہے آپ کے شوہر کے لیے، وہ بد دعائیں دیں گی آپ کو اس دنیا میں۔ اب آئیے شوہر کے حق کی اہمیت جو ہے ایک اور حدیث سے پتہ چلتی ہے جو بڑی اہم حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو ہے دارقطنی اور بیہقی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی اور فرماتے اور کہتے ہیں، خواتین بغور اس حدیث کو سنیں اور اپنے شوہر کے حقوق جانیں اور اس کو دینے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ارشاد فرمایا، شوہر کا بیوی پر حق ہے اور اس قدر حق ہے، مطلب شوہر کا اس کے وائف پر، ایک ہسبینڈ کا اس کے وائف پر رائٹ ہے، حق ہے، اور اس قدر اتنا زیادہ حق ہے کہ اگر ایک شوہر کو زخم آ جائے، ایک شوہر کو زخم آ جائے اور اس زخم میں پیپ بھر جائے اور بیوی اسے چاٹ بھی لے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کا یقیناً حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ شوہر واقعی میں زخمی ہو جائے تو بیوی جو ہے زخم کو چاٹے، لیکن اس کا معنی یہ صرف امپورٹنس بتانا ہے کہ کتنا زیادہ رائٹ ہے، اتنا زیادہ رائٹ ہے کہ اگر ضرورت پڑنے پر وہ یہ بھی کر لے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جیسے والدین کے حقوق ہے کہ اگر ایک انسان کتنی بھی خدمت کر لے وہ اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر پائیں گا کبھی، وہ اپنے والد کا حق ادا نہیں کر پائیں گا کبھی۔ اسی طرح مطلب یہ کہنے کا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہسبینڈ کے بہت رائٹس ہے اور بیوی چاہے کتنی ہی خدمت کرے یہ نہ سمجھے کہ نہیں یہ تو حق ادا ہو گیا، میں تو حق سے زیادہ کر رہی ہوں، بلکہ وہ حق ادا نہیں ہو پائیں گا۔ جیسا والدین کی آپ کتنی خدمت کر لے وہ حق ادا نہیں ہو پائیں گا، عورت کتنی خدمت کر لے وہ حق ادا نہیں ہو پائیں گا شوہر کا۔ اسی طرح بچے کتنی بھی خدمت کر لے ماں کی وہ حق ادا نہیں کر پائیں گا۔ بہرحال اسی طرح یہ معاملہ بھی ہے۔ تو یہ حدیث بھی وضاحت کر رہی ہے، بتا رہی ہے، کلیئر کر رہی ہے کہ کتنے امپورٹنٹ ہے جو ہے ہسبینڈ کے رائٹس۔ لیکن جو ہے ہم دیکھتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بیویاں جو ہے شوہروں سے ناراض ہو جاتی ہے، شوہروں کو تکلیف پہنچاتی ہے، بستر پہ آنے سے منع کر دیتی ہے اور اللہ رحم کرے گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر اپنے بیویوں کو ایک طلاق دو، طلاق رجعی دو، تو بھی عدت گزرنے تک گھر میں رہنے دو، انہیں سیدھے نہ نکالو۔ تو یہاں تو حال یہ ہے کہ عدت گزرنے تک کہا گیا گھر میں رہو تاکہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ کچھ اچھا راستہ نکال لائے۔ تو یہاں تو عدت بھی شوہر کے گھر گزارے، اور آج تو ہو یہ رہا ہے کہ بس شوہر کا حق تو دور، بس لڑکی کہتی ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا اور میں نکل کر اب جا رہی ہوں اپنے ماں باپ کے گھر پر، یا میں نکل کے جا رہی ہوں اپنے جو ہے سرپرستوں کے گھر پر جنہوں نے مجھے پالا اور بڑا کیا، اور وہ چلی جاتی ہے۔ یہ کتنی تعجب کی بات ہے، ایک امیزنگ سچویشن ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان رائٹس کو بہت، جس کو ہم کہیں گے ایک رائٹ ڈائریکشن میں آج سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ لڑکیوں کے سمجھنے سے زیادہ والدین کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ آپ کے بیٹے کا نکاح ہو اور اگر آپ کی بہو تنگ کرے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ اپنے شوہر کا حق ہے وہ دو۔ اسی طرح میں کہوں گا اپنے بیٹیوں کو بھی تعلیم دیجیے تاکہ وہ جن کے گھر میں بہو بن کر گئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں ان کو تکلیف پہنچا رہی ہو، ہے نا۔ تو بہرحال یہ دو طرفہ معاملہ ہے، حق دیں گے ہمارے حق بھی ملیں گے، تو لہٰذا ان حقوق کو ہم سمجھیں۔ اور والدین سے میں بالکل گزارش کروں گا اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو ان کے نکاح سے پہلے حقوق سکھائیں۔ بہت سے والدین کو شرم آتی، نہیں ہم کیسے سکھائیں گے حقوق؟ یاد رکھیے باقی دنیا کی تعلیم میں تو کبھی شرم نہیں آتی ہم کو دینے میں، فلاں ایجوکیشن دینا ہے آپ کو کوئی شرم نہیں آتی ہے، فلاں چیز کرنا آپ کو کوئی شرم نہیں آتی ہے۔ صرف اسلام کی تعلیم، اسلام سکھانے میں، اسلام کے بارے میں بتانے میں، اسلام کے تعلق سے سمجھانے میں، اور خاص طور سے یہ رائٹس، حقوق تو بڑے اہمیت کے حامل ہیں، اس کے بغیر تو کسی کو دنیا میں چارہ بھی نہیں ہے۔ جب بھی ہم ہیومن سوسائٹی میں، انسانی سماج میں رہیں گے تو یہ حق تو ایک دوسرے پہ عائد ہی ہوں گے۔ تو والدین شرمانے کا اور یہ تمام باتیں چھوڑ کر اس بات کو سمجھے کہ یہ حق ہے اور ان کو اس کی تعلیم دے، اور یہ نکاح سے پہلے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ نکاح ہو گیا اب وہ حق ادا نہیں کر رہی بچی، یا نکاح ہو گیا وہ حق ادا نہیں کر رہا ہے بچہ، اب آپ بولیں گے دیکھو اسلام میں شوہر کی یہ حق ہے، اسلام میں بیوی کی حق ہے۔ اب تو لیٹ ہو گئے آپ۔ میں تو یہ کہوں گا آپ گاڑی لینے سے پہلے چلانا سیکھیے۔ آپ گاڑی جو ہے لینے کے بعد چلانا سیکھیں گے تو بہت سارے نقصانات کر بیٹھیں گے آپ، خود گاڑی کو اور اپنے آپ کو، ہے نا۔ تو اسی طرح یہ رائٹس کو ہم کو پہلے سیکھنا ہے، اور والدین اس معاملے میں آگے بڑھے، قدم آگے بڑھائے، اپنے بچوں کو اس کی تربیت دے۔ میں تو بلکہ کہوں گا علماء کا یہ کام ہے کہ کٹ بنائے اس طرح سے کہ جب نکاح ہونے والا ہو کسی کا، اس پروسیس سے اس کو گزارے کہ اب جس چیز کے لیے تم جا رہے ہو وہ چیز کیسی ہوں گی،
اس میں کیا کیا عمل کیے جائیں گے، اگر اس نکاح کو ختم کرنا ہے تو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس نکاح کو اگر باقی رکھنا ہے اور اس کے لیے جو ایک اچھی زندگی گزارنا ہے تو اس گزارنے کا طریقہ کیا ہوگا، ایک کچھ نہ کچھ ایک پروسیس سے ہم نوجوانوں کو ڈالیں تاکہ یہ نوجوان جو ہے جانے کہ دین اور اسلام کیا ہم سے چاہتا ہے، کیا اس نے ایک دوسرے کے لیے حقوق رکھے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو غلط فہمیاں، جو جھگڑے، جو فتنے، فساد، طلاقیں، قتل، خون اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، ان تمام سے ہمارا معاشرہ پھر جو ہے محفوظ رہیں گا اور ہم سب جو ہے اپنے آپ کو جو ہے برائی سے جو ہے بچا پائیں گے، اور یہ میاں بیوی ایک خوش، ایک بہترین زندگی گزار پائیں گے، جو زندگی ان کے دنیا کو سنواریں گی، جو زندگی آخرت میں ان کے لیے مفید اور فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ تو لہٰذا اس چیز کو سمجھنے کی اور عمل کی ہمیں جو ہے بہت سخت جو ہے ضرورت ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اہمیت کے ساتھ حقوق کی طرف جاتے ہیں کہ ہسبینڈ کے رائٹس کیا ہے، ایک شوہر کے حقوق کیا ہے، تاکہ جو ہے ایک بہن کو، ہماری ایک مسلم خاتون کو اس چیز کا علم ہو کہ ایک شوہر کے کیا حق ہے، اور وہ کوشش کرے کہ وہ حق دے اپنے شوہر کو دے تاکہ وہ اپنے رب کی رضا حاصل کر سکے، وہ اللہ رب العزت کو راضی کر سکے، اس لیے کہ جس سے شوہر راضی نہیں ہوتا اس سے تو اللہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کا حق تب تک عورت ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ شوہر کا ادا نہ کر دے۔ یہ باتیں بہرحال واضح ہو چکی ہیں۔ اب آئیے کچھ حقوق کی طرف بھی بڑھتے ہیں اہمیت کے ساتھ ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقوق کے تعلق سے جو بات بیان کی جاتی ہے، بلکہ قرآن نے جو پہلا حق میں یہ کہوں گا، قرآن نے جو بات کہی سورہ نساء کے اندر، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد کو اللہ نے قوام بنا ہے عورت پہ، مطلب یہ کہ مرد کو کچھ ذمہ داریاں زیادہ دی ہیں جس کی وجہ سے اس کا مقام بھی اونچا ہے۔ خاندانی نظم کے اعتبار سے اللہ نے شوہر کی حیثیت بیوی سے اونچی رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ میں ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تقوی کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ تقوی اور ایمان کے اعتبار سے تو جس کا ایمان اور تقوی جتنا زیادہ ہوگا، جو اللہ ہی جانتا ہے کس کا کتنا ہے، وہ اونچا ہوگا۔ لیکن خاندانی نظم کے اعتبار سے، جیسا کہ مثال کے طور پر ایک فوج ہے، ایک ملٹری ہے، اس کے اندر ملٹری رینکنگ کے اعتبار سے سب سے اونچی پوزیشن کوئی ایک جو ہے پوزیشن ہولڈ جو کرتا ہے، وہ آدمی کی بات، اس شخص کی بات، اس آفیسر کی بات ماننا سب کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح یقیناً ایمان کا الگ بات ہے، ٹھیک؟ اسی طرح ایک خاندانی نظم میں اسلامی فیملی کے اندر شوہر کی حیثیت جو ہے عورت سے اوپر ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دی ہے۔ ہم ایمان اور تقوی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم مرد کو اللہ نے جو قوام بنائے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بریڈ ارنر ہے، اس لیے کہ وہ کما کر لاتا ہے، بیوی پر اور بچوں پر خرچ کرتا ہے، اسی لیے اسلام نے اس کو جو قوام بنایا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کے تعلق سے تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں، کہ اللہ نے شوہر کو قوام بنایا۔ قوام کا معنی ہے کہ اس کو ایک ذمہ داری زیادہ دی ہے، کیونکہ ذمہ داری زیادہ دی ہے تو اس کو ایک پوزیشن بھی زیادہ دی ہے، اور یہ بٹ نیچرل ہے۔ دنیا کے اندر بھی جن کو ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں ان کی پوزیشن بھی بڑی ہوتی ہے، جن کی ذمہ داریاں کم ہوتی ہیں پوزیشن بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا شوہر کو ایک کمانے کی ذمہ داری دی تو اس کے مقام کو بھی اسلام نے اونچا کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے اپنی ہمت اور اپنی طاقت کے اعتبار سے ایک عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، یہ اس پر واجب ہے، یہ حق ہے شوہر کا، ٹھیک ہے؟ کہ ایک عورت کے لیے یہ واجب ہے، یہ اس کے شوہر کا حق ہے کہ وہ جتنی ہو سکے اپنے شوہر کی جتنی طاقت، وسعت، استطاعت ہو، اتنی ضرور بھی ضرور جو ہے اپنے شوہر کی جو ہے وہ عورت جو ہے خدمت کرے۔ یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو جو ہے بھول جاتے ہیں کہ نہیں، شوہر کے تو کوئی حق ہی نہیں ہم پر، یا ہم کیوں خدمت کریں، وہ بھی پھر ہماری خدمت کرے۔ ایسا نہیں ہے، شوہر کما کر لاتا ہے، لہٰذا کچھ امیدیں آپ سے بھی کی جاتی ہے کہ آپ اس کی کریں۔ تو لہٰذا جو ہے اپنی طاقت کے اعتبار سے بیوی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کی خدمت کرے۔ آئیے آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا وہ بھی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا۔ حدیث اس طرح سے ہے، یہ بیہقی کی روایت ہے، اور حسین بن محسن رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، اور اس طرح سے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے میری پھوپھی نے، مطلب ان کی پھوپھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ میری پھوپھی نے ایک بار مجھ سے کہا کہ میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی، جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا پوچھا، کیا تو شوہر والی ہے، مطلب کیا تم شادی شدہ ہو؟ تو انہوں نے، ان کی پھوپھی نے جواب دیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں شادی شدہ عورت ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دریافت کیا اور پوچھا کہ تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ان کی پھوپھی نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی اطاعت کرتی ہوں، میں ان کی فرما برداری کرتی ہوں،
میں ہر ممکن کوشش کرتی ہوں کہ انہیں میں راضی رکھوں اور خوش رکھوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جو کچھ ہو سکتا ہے میں ان کے لیے جو ہے کرتی ہوں، اور میں ہر قسم کی خدمت ان کی کرتی ہوں سوائے اس خدمت کے جو میری طاقت سے باہر ہو۔ مطلب انہوں نے کہا کہ میں فرمانبرداری کرتی ہوں، بات مانتی ہوں، اور ہر خدمت اپنے شوہر کی کرتی ہوں سوائے اس کے جو میری طاقت سے، میری استطاعت سے باہر ہو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے پوچھا اور کہا بتاؤ تمہاری شوہر کی نظر میں تم کیسی ہو؟ اس لیے کہ تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی، اور بنا شرعی عذر کے، وداؤٹ اینی جس کو کہیں گے ہم شرعی ریزن کے، اس کے حق کو نہ ٹالے کہ جاؤ میں نہیں کرتی ہوں، جاؤ یہ خدمت مجھ سے نہیں ہوں گی۔ اور بہت سی بیویوں کو دیکھا گیا بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے شوہر کو انکار کر دیتی۔ تعجب کی بات، شوہر گھر آیا اور اگر کہہ دے پانی لاؤ تو کہتے جاؤ خود جا کے پی لو، دن بھر سے تو ہم بھی تو کام کر رہے ہیں نا۔ میں جانتا ہوں میری بہن کہ آپ دن بھر سے کام کر رہی ہے، لیکن پانی دینا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت ایکسس خدمت ہے، بہت اسپیشل آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا، ہے نا؟ تو کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب شوہر راضی ہوں گا، شوہر خوش ہوں گا، تو اللہ رب العزت بھی آپ سے راضی ہوں گا، اللہ رب العزت بھی خوش ہوں گا۔ اس لیے کہ شوہر کی اطاعت، شوہر کی فرمانبرداری یہ ایک بہت اہم پارٹ ہے، یاد رکھیے اسلام کا، یہ ایک اہم پارٹ ہے فیملی لائف کا۔ تو بہرحال اس چیز کو ہم سمجھیں اور اس چیز کو ہم جانیں، ورنہ بہت چھوٹی چھوٹی وجہ یا بہت چھوٹی چھوٹی خدمتیں جو بیویاں نہیں کرتی شوہر کی، اور یہ کہتی ہے کہ اگر میں آپ کو فلاں کروں گی تو کیا آپ بھی مجھے کریں گے؟ نہیں تو پھر میں بھی نہیں کرتی ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بیوی کے لیے واجب ہے اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ سے پوچھا کیا تم خدمت کرتی ہو، اطاعت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ہر ممکن خدمت اور اطاعت بہرحال وہ کرتی تھی اپنے شوہر کی۔ بہرحال جو ہے یہ بات واضح ہو رہی نا حدیث سے کہ ایک بیوی کے لیے بے انتہا ضروری ہے اپنے شوہر کی ہر بات مانے، اس کی ہر بات اطاعت کرے، اور جو نہیں ہو سکتا، مطلب وہ صحابیہ نے کیا کہا، جو میرے اللہ کی طاقت سے باہر میں نہیں کر پاتی ہوں، تو گویا اس چیز میں اللہ انشاءاللہ ایک خاتون کی پکڑ نہیں کرے گا کہ اس کی استطاعت نہیں ہے، اس میں صلاحیت نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے، اس کی صحت ساتھ نہیں دیتی، تو آپ انکار کر سکتے ہیں کہ دیکھیے کہ اس معاملے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی ہے، یہ کام مجھ سے نہیں ہونے والا اس لیے کہ میری صحت ساتھ نہیں دیتی ہے یا حالات ساتھ نہیں دیتے ہیں، یہ بات وہ ہے۔ لیکن شوہر ان حدیثوں کو لے کر اب بیوی کو یہ نہ کہے کہ اب میں جو کہوں گا میری خدمت اتنا ضروری ہے لہٰذا جاؤ اپنے والد کے گھر سے پیسہ لے کے آؤ میرے لیے، یہ مراد نہیں یہاں یاد رکھیے۔ ظاہر سی بات ہے یہ اس کی طاقت سے باہر کی چیز ہے، ورنہ بہت سارے شوہر بھی بے جا اپنی بیویوں سے جو خدمت لیتے ہیں۔ بہرحال میں آگے آؤں گا جب بیوی کے حقوق رکھوں گا کہ بیوی سے بے جا خدمت بھی نہیں لینی چاہیے۔ بجا خدمت تو ایک الگ بات ہے جو کہ نیچرل ہے، جو کہ نارمل ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ بہرحال آگے ہم بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو آگے جو حدیث کے اندر باتیں آتی ہے جو شوہر کے حقوق کی ہے، یہ جو شوہر کے حقوق میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راویہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ اگر میں کسی کو اللہ کے علاوہ، مطلب اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں ایک عورت کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا کہ وہ سجدہ جو ہے اپنے شوہر کو کرے۔ ٹھیک، تو اس حدیث سے دیکھیے کتنی اہم بات سامنے آ رہی۔ آپ سے فرما رہے ہیں میں اگر کسی کو حکم دیتا، مطلب اس کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی، اگر دیتا سجدہ تعظیمی کرنے کا، یہ سجدہ تعظیمی مراد ہے، اگر کسی کو اختیار ہوتا سجدہ تعظیمی کا حکم دینے کا تو آپ سن دیتے، اور اگر کسی کو دیتے کہ سجدہ تعظیمی کرو کسی کو تو آپ فرماتے میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن اس کی اجازت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی تھی، یاد رکھیے۔ تو اس سے شوہر کا مقام پتہ چلتا ہے کہ سجدہ تعظیمی اگر کرنے کا حکم دنیا میں کسی کو اگر باقی رہتا جو کہ شریعت میں نہیں ہے تو وہ صرف اللہ کے رسول فرماتے میں بیوی کو دیتا کہ شوہر کو کرے، اس لیے کہ شوہر اتنا زیادہ جو اپنے جو ہے گھر والوں کے لیے محنت اور مشقت اور رزق کما کے لاتا ہے جو اللہ نے جو ہے رکھا ہے، اور وہ لا کر دیتا ہے، اور جو ہے تکلیفیں اٹھاتا ہے، بہت ساری مشقت کرتا ہے تاکہ وہ بیوی کو خوش رکھے، اولاد کو اچھا رکھ سکے، انہیں دنیا کی نعمتیں فراہم کر سکے، انہیں تمام تر سہولت دے سکے۔ تو آپ نے فرمایا اگر ہوتا تو، لیکن یہ غلط فہمی یہ نہ ہو کسی کو کہ کیا ہر بات شوہر کی مانی جائے۔ تو یاد رکھیے مسند احمد کی روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی، کہ مطلب جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کام میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائیں گے۔ تو لہٰذا
اگر کوئی والدین بھی یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو یا اس کے دین میں بدعتیں ایجاد کرو یا کوئی غلط کام کرو یا نماز نہ پڑھو یا فرائض کو چھوڑ دو، نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح اگر شوہر بھی بیوی کو حکم دے کوئی غیر شرعی چیز کا تو بیوی بالکل نہیں مانیں گی، اس کا اختیار اسے اسلام دیتا ہے، یاد رکھیں۔ تو شوہر کی ویسے معروف کے اندر، اور ظاہر سی بات ہر کسی کی معروف میں اطاعت ہے، منکر میں اطاعت نہیں ہے، اور رب جس چیز میں ناراض ہوتا ہے اس معاملے میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ اب آئیے، شوہر کی ہر جائز خواہش پوری کرنا بیوی کے لیے جو ہے واجب ہے، ضروری ہے، اور یہ اس کا حق ہے کہ شوہر کی جائز خواہشات کو جو ہے بیوی جو ہے پورا کرے۔ اس تعلق سے جو ہے صحیح البخاری کی روایت آتی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہا کہ عورت کے لیے اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مطلب شوہر اگر موجود ہے تو ایک بیوی کو اختیار نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے روزے رکھے۔ دیکھیے کتنی بہترین بات آ رہی، حدیث ابھی کنٹینیو ہو رہی ہے لیکن ہم اس بات پر رک کر دیکھتے ہیں کہ کتنی پیاری بات آپ فرما رہے کہ ایک بیوی جو ہے نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی جب تک کہ اس کا شوہر اس کی اجازت نہ دے دے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ شوہر کی ہر جائز خواہش پوری کرنا بیوی کے لیے ضروری ہے۔ تبھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شوہر کو اگر خواہش محسوس ہوتی ہے تو دن میں نفلی روزہ نہ رکھے بغیر پوچھے، اس لیے یہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی خواہش ہو اور آپ روزہ رکھ لیں تو پھر وہ پوری نہ کر پائیں۔ سمجھ رہے؟ کتنی اہم بات بتائی جا رہی۔ آگے آپ فرماتے اور کہتے ہیں اجازت کے بغیر جو ہے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر میں آنے نہ دے، چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت۔ اگر شوہر کہتا ہے کہ یہ مرد گھر میں نہیں آئیں گا، یہ شخص گھر میں نہیں آئیں گا، یہ عورت گھر میں نہیں آئیں گی، وہ خاتون گھر میں نہیں آنا چاہیے، فلاں شخص گھر میں نہیں آئیں گا، تو ایک بیوی کے لیے واجب ہے کہ اس شخص کو اپنے گھر میں کبھی نہ آنے دے، اور اگر وہ کہے میں کیوں نہ ہو تو بالکل کہے کہ میرے شوہر اس بات کو پسند نہیں کرتے اور میں اپنے شوہر کو ناراض نہیں کر سکتی، یاد رکھ، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اگر وہ کسی کے آنے جانے کو ناپسند کرے اپنے گھر میں تو نہ آنے دیں۔ پھر آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت جو شوہر پیسہ خرچ کرنے دیتا ہے اس گھر خرچ میں تو کچھ پیسہ نکال لیتی ہے اور اللہ کی راہ میں جو ہے صدقہ کرتی ہے، دیتی ہے، تو اس صدقے میں سے آدھا ثواب شوہر کو ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کو کما کر لایا۔ اتنی بہترین بات ہے نا۔ تو لہٰذا یہ حدیث اس چیز کو بتا رہی ہے کہ بیوی کو شوہر کی ہر جائز خواہش پوری کرنا واجب ہے۔ بہرحال آگے آئیے ہم بڑھتے ہیں اور کچھ شوہر کے حقوق دیکھتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے جو جامع ترمذی کی روایت ہے، اور طلق بن علی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ آپ نے فرمایا جب مرد بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو اسے چاہیے کہ فوراً حاضر ہو جائے، چاہے وہ تنور پر کیوں نہ ہو۔ مطلب کہ اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کو بلاتا ہے اپنی حاجت پوری کرنے، اپنی خواہش پوری کرنے، ٹھیک ہے، تو بیوی کو اس کی بات کو ماننا پڑے گا، چاہے وہ تنور، مطلب روٹی کیوں نہ پکا رہی ہو۔ عام تنور کہیں گے ایک آگ جس کے اندر روٹی پکائی جاتی تھی، عربوں میں تنور آگ ہوتی ہے جس میں چولہا جس کو کہے عام زبان میں، تو کہا تنور پہ کیوں نہ، مطلب وہ روٹی بیک کر رہی ہے، روٹی پکا رہی ہو، روٹی سیک رہی ہو، اور اگر اس کا شوہر بلاتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے پاس چلے جائے۔ یہ باتیں بالکل واضح کر رہی ہے کہ شوہر کی خواہشات، اور ظاہر سی بات ہے جائز خواہش ہے اس کی، اس جائز خواہش کو پوری کرنا بیوی کے لیے کتنا ضروری ہے کہ آپ سے فرما رہے کہ چلی جائے۔ یہ نہیں کہ ابھی تو روٹی بن رہی ہے، ابھی تو انتظار کرنا پڑے گا، چلی جائے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے میں ہسبینڈ سے بھی کہوں گا، یہ بیوی کو اہمیت بتانے کے لیے روایت ہے، لیکن اگر واقعی میں بلا بھی لے تو اسے جانا ہے۔ لیکن بہت سارے جو ہسبینڈ جو ہے یہ کہے دیکھو حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ جو ہے تنور پہ کیوں نہ ہو، اب ایگزیکٹلی وہ بیچاری کچھ کھانا بنا رہی ہوں اور صرف شوہر کے لیے نہیں پوری فیملی کے لیے، پوری فیملی انتظار کری اور وہ کہے آ جاؤ، تو بہت سی بار ایسے مسائل ہوتے ہیں، لوگ سوالات کرتے ہیں کہ ہمارے شوہر ایسی حدیثیں لاتے اور کہتے ہیں، اور ایگزیکٹلی ایسے ٹائم پہ کہتے ہیں جب انسان اپنے لیے نہیں، علیحدگی میں نہیں، اکیلے میں نہیں، بلکہ فیملی کے ساتھ ہے اور روٹی ڈال رہا ہے اور کوئی بلا لے تو۔ لیکن ان کا معنی یہ ہے کہ آپ کتنا ہی امپورٹنٹ کام کیوں نہیں کر رہی ہو، آپ کا کام ہے، اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کو بلاتا ہے، شوہر بلاتا ہے تو فوراً اس کام کو چھوڑے اور شوہر کے پاس آ جائے۔ اسی طرح شوہر کے حقوق میں جو باتیں اور حدیث میں آتی ہے، آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ آپ سے فرماتے ہیں شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرنا بیوی کے لیے جو ہے واجب ہے، یہ حق ہے، یاد رکھیں۔ شوہر جو کماتا ہے بیوی اس کو سیف گارڈ کرے، اس کو بچا کے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ حجۃ الوداع میں اپنی بات کہی تھی،
خطبہ دیا تھا آپ نے، ابھی کہتے ہیں، اور اس میں ایک بات کہی تھی اور فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہ خرچ کرے۔ تو دوسرے الفاظ میں ہوا کہ عورت کے لیے واجب ہے کہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، کچھ نہ خرچ کرے، اور اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ تو کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا کھانا بھی نہ کھلائے؟ کیا کھانا بھی نہ کھلائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا تو ہمارے رزق کا سب سے اچھا حصہ ہے جو ہم وہ کماتے ہیں۔ مطلب آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ کھانا، تو آپ نے فرمایا کہا کھانا ہمارے مالوں میں سب سے بہترین مال ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ نے فرما رہے ہیں کہ وہ مال کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ تب سوال کیا گیا مال کی حفاظت کرے تو کیا کھانا وہ کھلا سکتی ہے؟ تو کہا کھانا تو اس کے مال کا سب سے بہترین حصہ ہے۔ تو گویا ایک عورت بغیر شوہر کی اجازت کے کسی کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتی۔ لیکن اس کا ہرگز معنی یہ نہیں کہ ایک عورت کسی بچے کو کھانا لے کر نہ کھلائے، وہ معنی نہیں۔ معنی یہ کہ بغیر شوہر کی اجازت کے کچھ نہ خرچ کرے، حتیٰ کہ اگر گھر میں جو کھانا بنتا ہے اگر وہ بھی اس کو خرچ کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے شوہر کی پہلے اس خرچ کے لیے وہ جو ہے اجازت لے لے۔ یہ اس حدیث کا معنی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شوہر کے حقوق بتاتے ہیں اس میں سے ایک حق آپ یہ بتاتے ہو یہ ہے کہ شوہر کی غیر حاضری میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا بیوی پر واجب ہے۔ کہ شوہر غیر حاضر ہے اور وہ پردے کا حکم دیتا ہے اور وہ گھر میں رہنے کا حکم دیتا ہے تو اپنی عزت کی حفاظت کرنا ایک بیوی پر جو ہے واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے جو ہے بہت ساری وضاحتیں جو ہے کی ہے، اور پچھلے اس میں جو ہے ایسی بہت ساری روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تو یہ بے انتہا ضروری ہے۔ اسی طرح شوہر کے حقوق میں یہ بھی حق ہے شوہر کا کہ جو ہے ہر اچھے اور تمام حالت میں شوہر کی جو ہے وہ احسان مند اور شکر گزار ہے۔ مطلب ہر حالت میں، ہر ماحول میں بیوی جو ہے شوہر کی احسان مند رہے اور اس کی شکر گزار رہے کہ شوہر نے اس کے لیے جو کچھ کیا وہ اچھا ہے۔ آئیے حدیث اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے اور آگ مطلب جہنم دیکھی ہے، اور آج مجھے جہنم کا ایسا منظر اور ہولناک منظر دکھایا گیا ہے جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور فرمایا کہ میں نے اس میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے، بہت زیادہ دیکھا ہے۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو آپ نے زیادہ دیکھا ہے جہنم میں، اور ایسا ہولناک سین جو اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اچھی بات بتاتے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جلیں گی زیادہ۔ عورتیں کیوں جلیں گی جہنم میں زیادہ؟ ناشکری کی وجہ سے۔ اب آئیے آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہ صحابی نے پوچھا اور کہا اللہ کے رسول کیا اللہ کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ اللہ کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں زیادہ نہیں جو میں نے جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ہولناک سین مجھے اس لیے نہیں دکھایا گیا عورتوں کا کہ وہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، بلکہ وہ عورتیں اس لیے جہنم میں جل رہی تھی کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ وہ جو ہے احسان نہیں مانتی شوہر کا، اور آپ نے فرمایا کہا عورت کا حال یہ ہے کہ شوہر ساری زندگی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور اگر ایک کوئی سلوک اس کے ساتھ نہیں کر پایا تو عورت کہہ بیٹھتی ہے کہ میں نے تو تجھ سے کوئی سکون ہی نہیں پایا آج تک۔ کتنی بہترین بات آپ نے بتائی۔ تو یہاں دیکھیے عورت کو ہر حالت میں شوہر کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے وہ اس کا فراوانی کے دن ہو، مالداری کے دن ہو، غربت کے ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ واجب اور شوہر پہ حق بھی ہے، شوہر کا حق ہے، یاد رکھیے اس کا رائٹ ہے کہ عورت اس کا ساتھ دے۔ یہاں دیکھیے حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ جب ریزن پوچھا گیا کہ کیوں جل رہی ہے عورتیں زیادہ، تو فرمایا ناشکری کی وجہ سے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کی ناشکری، تو کہا نہیں، اللہ کی ناشکری نہیں، وہ اپنی شوہروں کی ناشکری ہوتی ہے۔ اور آپ نے کتنا بہترین خاکہ انسانی فطرت اور عورت کی فطرت کا کھینچا ہے۔ کہا کہ ایک مرد پوری زندگی اچھا سلوک کرتا ہے عورت کے ساتھ، اور اس اچھے سلوک کے بعد ایک مرتبہ اگر کوئی کام نہ کر پائے تو عورت فوراً کہہ بیٹھی جھٹ میں نے تو تجھ سے کچھ خیر ہی نہیں پایا، تم نے تو آج تک میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کیا۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہماری بہنیں خاص طور سے دھیان دیں، بہت سی بار والد آپ پر محنت کرتے ہیں، آپ کے بیٹے آپ کے لیے لاتے ہیں، آپ کا شوہر آپ پر محنت کرتا ہے، ایک بار اگر کوئی چیز نہ لائے تو عورت فوراً کہہ دیتی آج تک میرے کو یہ شوہر سے تو کچھ اچھا ہی نہیں ملا، آج تک ہمارے والد نے ہمارے ساتھ کیا اچھا کی، آج تک ہمارے بھائیوں نے تو کوئی سلوک ہی ہمارے ساتھ نہیں کیا، آج تک ہمارے ابا تو کچھ کرتے ہی نہیں ہمارے لیے۔ ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ ناشکری کی وجہ سے تو عورتیں جہنم میں جلنے والی ہیں۔ تو کیا کوئی ہماری مسلم بہن یہ چاہیں گی کہ وہ جہنم میں جلے؟ نہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ ناشکری کے الفاظ آج کے بعد آپ کبھی ادا نہ کریں۔ اور خاص طور سے ایک بیوی جب اس کا شوہر اس کے لیے سب کچھ محنت کر رہا ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ نہیں کر پاتا ہے، تو ناشکری کے کلمے ادا نہ کرے۔ ساری زندگی آپ کو زیورات اور کپڑے لاتا رہا، ایک عید پر اگر نہ لا سکا تو فوراً کہہ بیٹھتی ہماری بہنیں ارے
کیا خیر پایا آپ سے ہم نے, کچھ بھی تو نہیں لایا آپ نے زندگی میں آج تک. نہیں, ایسے جملے مت کہیے. اس کے احسانات کو یاد کیجیے, اس شوہر کے جو اتنا کماتا اور اتنی محنت صرف آپ کے لیے کرتا ہے. تو بہرحال یہ چند حقوق تھے جو اسلام نے جو ہے مرد کے لیے دیے. بہرحال یقیناً یہ مکمل حقوق نہیں تھے, لیکن بس مقصد یہ تھا کہ کچھ اہمیت ہمارے جو بہنوں کو سمجھ میں آئے کہ شوہر کے کیا حقوق ہے, کچھ اہمیت ہمارے معاشرے میں آئے اور ہم حقوق کو دینے لگے. بہت سارے اور بھی حقوق ہیں جو پڑھ کر اور مطالعہ کر کے ہم معلوم کر سکتے ہیں. یہ تھے کچھ حقوق بہرحال شوہر کے. اب وہ کچھ حقوق ایسے جو مشترکہ ہیں, کامن حقوق ہے, مطلب وہ شوہر اور بیوی دونوں کو نبھانا ہے. اب ان حقوق کو رکھ کے اپنی بات کو ہم پھر ختم کر دیں گے کہ وہ کیا ایسے حقوق ہے جو دونوں کو یاد رکھنا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کو دینا ہے, جس کو ہم کہیں گے کامن رائٹس, جس کو کہیں گے ایک مشترکہ حقوق. آئیے وہ چند حقوق دیکھتے ہیں جو دونوں پہ عائد ہوتے ہیں, دونوں کو چاہیے سمجھے, دونوں کو چاہیے اس پہ عمل کرے. اس میں پہلا حق یہ ہے کہ خیر خواہی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو اچھائی کی تاکید کرنا اور برائی سے روکنا. یہ دونوں پہ مشترکہ حق, مطلب بیوی شوہر کی اصلاح کرے, اچھائی کا حکم دے, برائی سے روکے. شوہر بیوی کی اصلاح کرے, اچھائی کا حکم دے, برائی سے روکے. دونوں کے لیے یہ کام ضروری ہے, یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ ابو داؤد کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے حدیث کے راوی آپ فرماتے اور کہتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, اس مرد پر اللہ رحم فرمائے جو رات کو اٹھتا ہے. اس مرد پر اللہ رحم فرمائے جو رات کو اٹھتا ہے, اٹھنے کے بعد نفل کے لیے وضو کرتا ہے, اپنے بیوی کو نفل نماز کے لیے جگاتا ہے, اگر بیوی نہ جاگے تو اس کے منہ پر پانی چھڑکتا ہے اور اسے نماز کا حکم دیتا ہے. اور اللہ رحم کرے اس عورت پر جو رات کو نفل کے لیے اٹھتی ہے, مطلب تہجد کے لیے اٹھتی ہے, اٹھنے کے بعد وضو کرتی ہے, اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے, اگر وہ نہیں اٹھتا ہے تو اس کے منہ پر پانی کی کچھ چھینٹیں مارتی ہے تاکہ ان چھینٹوں کی وجہ سے اٹھ جائے. تو گویا دیکھیے اس حدیث میں دونوں ایک دوسرے کے لیے اچھائی کا حکم دے رہے ہیں کہ شوہر رات میں اٹھے, خود نفل پڑھے, بیوی رات میں اٹھے, خود نفل پڑھے, خود وضو کرے, شوہر کو بھی جگائے, شوہر بیوی کو جگائے. مطلب دیکھیے اچھائی کے کاموں میں دونوں کو ایک دوسرے کو حکم دینا ہے اور برائی کے کاموں سے دونوں کو ایک دوسرے کو روکنا ہے. اس لیے کہ یہ دو فریق ہیں, میاں اور بیوی جو ہے یہ دو پارٹنرز ہیں, اور ان دو کے بغیر یاد رکھیے گاڑی چل نہیں سکتی. اگر کوئی ایک گاڑی کو دو ٹائر ہو اور ایک خراب ہو جائے تو کیا امید کرتے ہو گاڑی چلیں گے؟ نہیں. تو لہٰذا اچھائی کا حکم دینے میں شوہر بیوی کو حکم دے گا اور برائی سے روکنے میں شوہر بیوی کو روکیں گا. اچھائی کا حکم دینے میں بیوی بھی آگے بڑھ کے شوہر کو اچھائی کا حکم دیں گی. اسی طرح جو ہے اگر برائی دیکھتی ہے کچھ شوہر میں تو اس سے روکیں گی. آج بہت سی بار یہ ہوتا ہے, شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم نہیں دیتے ہیں بلکہ برائی کا حکم دیتے ہیں, اور گناہوں سے نہیں روکتے بلکہ گناہ کرنے پر آمادہ کرتے ہیں کہ بیوی شوہر کو اکسا رہی کہ آپ حرام کمائیے تاکہ میں اچھے زیورات خریدوں, یا شوہر جو ہے بیوی کو اکسا رہا ہے کہ تم برقع کیوں پہنتی ہو, بغیر برقعے کے رہو, زیادہ خوبصورت نظر آتی ہو, ہے نا. تو یہ تو ہو رہا ہے کہ ہم برائی کے لیے اکسا رہے ہیں, جبکہ شریعت چاہتی ہے دونوں ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دے, دونوں ایک دوسرے کو برائی سے روکیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج میاں بیوی ایک دوسرے کو برائی کا حکم دے رہے ہیں اور اچھائی سے روک رہے ہیں, بلکہ اچھائی کر رہے تو مسئلہ ہے. کچھ لوگ کمپلین کرتے ہیں میری بیوی بہت زیادہ نمازی مل گئی, میں پریشان ہوں. بیوی نمازی ہونے سے کوئی پریشان ہوتا ہے؟ یہ بہت ساری لڑکیاں کہتی ہیں ارے ہم کو تو ملا شوہر مل گیا تو اس کی وجہ سے ہم پریشان ہو گئے کہ وہ تو یہ پڑھاتا ہے, وہ کراتا ہے, یہ کرو بولتا ہے, اجتماع میں جاؤ بولتا ہے. مطلب اچھائی کا حکم دینے والوں کو برا سمجھا جا رہا ہے, برائی کے حکم دینے کو اچھا سمجھا جا رہا ہے. تو دونوں میاں بیوی کا مشترکہ حق یہ ہے, کامن رائٹس یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیں گے, برائی سے روکیں گے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. وہ اور کیا حقوق ہیں جو میاں بیوی ایک دوسرے کو دیں گے, اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے؟ اس میں سیکنڈ یہ ہے کہ ازواجی زندگی کے راز ایک دوسرے کے فاش نہیں کریں گے. یہ کامن رائٹس یاد رکھیے دونوں کی. اس معاملے میں بڑی کمی نظر آتی ہے. وہ کیا ہے دیکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, آپ نے فرمایا اور کہا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا انسان وہ ہوگا, سب سے برا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور پھر وہ بات جو بیوی کے پاس جانے کے بعد جو باتیں ہوئی وہ لوگوں میں بتائے. قیامت کے دن سب سے برا شخص وہ ہوگا جو اپنے بیوی کے پاس جائے اور بیوی کے پاس جانے کے بعد بیوی کے ساتھ جو عمل کیا وہ راز دوسروں میں فاش کرے, مطلب دوسروں کو بتائے. یہ حرام ہے اسلام. اب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے آپس میں رہتے ہیں, میاں بیوی کے پاس جاتا ہے, بیوی میاں کے پاس جاتی ہے, اور شوہر ان باتوں کو دوستوں سے ڈسکس کرتا ہے, بیوی ان باتوں کو سہیلیوں سے ڈسکس کرتی ہے. یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. یہ مشترکہ رائٹس, کامن جو رائٹس ہے اس کا وائلیشن ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے راز فاش نہیں کرے گا. یہ بہت سنگین جرم ہے.
قیامت کے نزدیک وہ آدمی، وہ مرد یا وہ عورت، سب سے برے کے لفظ ہیں، سب سے برا ہوں گا اللہ کے نزدیک، سب سے بدترین انسان اللہ کے نزدیک روز قیامت وہ ہے جو مرد بیوی کے پاس جائے اور آنے کے بعد بیوی کے ساتھ جو راز فاش کرے۔ اب عورت کا لفظ کیوں نہیں ہے اس کے حدیث میں؟ اس لیے کہ عورتیں عموماً حیا میں زیادہ ہوتی ہیں، وہ یہ باتیں نہیں کہتی، لیکن آج کے دور میں تو معاملہ یہ باتیں بہت عام کی جا رہی کہ کیا ہوا، جیسے کہ ایک انسان کا نکاح ہوا اور اس رات کیا ہوا سب پوچھ رہے ہیں، یہ بھی تو شامل ہے نا، چاہے پہلی بار ہو چاہے زندگی میں کبھی بھی ہو، یہ راز ہے، تو لہٰذا یہ کامن ہے، اور میاں بیوی کی یہ راز ایک دوسرے کے باہر کسی کے ساتھ ڈسکس کرنا کسی بھی قسم سے، یاد رکھیے یہ ایک سنگین جرم ہے، یہ ایک گناہ کا کام ہے، اور یہ وائلیشن آف رائٹس، مطلب جو ایک دوسرے کے حقوق اسلام نے دیے ان حقوق کی پامالی بھی ہے۔ جیسے کہ چلن میں ہمارے پاس کے لوگ اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، اس چیز کو پوچھا جاتا ہے، یا بہت ساری عورتیں اپنی ساسیں یا دیگر عورتیں گھر کی بہوؤں سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا رات میں فلاں نکاح ہوا تو، یا پھر بہت سارے لوگ دوست احباب رشتہ دار جو ہے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا رات میں فلاں ہوا تو، یا پھر ہمارے پاس ایک اور چلن ہے کہ لوگ ولیمے کو تب تک حلال نہیں مانتے جب تک کہ رات میں ہم بستر نہیں ہو، اور لوگ پوچھتے بھی ہے کہ کیا ہوا رات میں۔ اب اگر وہ مرد یہ کہتا ہے رات میں فلاں ہوا تو وہ تو اس حدیث کے تحت آ گیا کہ سب سے برا مرد نوجوان وہ ہے جو اپنے بیوی کے پاس جائے، جا کے آنے کے بعد وہ راز دوسروں میں فاش کرے۔ اب آئیے اور کیا ایسے حقوق جو مشترکہ ہے، کامن ہے، اس میں آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اپنے اپنے دائرے کار میں جو ذمہ داری اللہ نے مرد کو دی اور عورت کو دی، دونوں کو ان سرکلز میں، ان دائروں میں، ان بارڈرز میں، ان لمٹس میں رہ کر اپنے اپنے حقوق کی ادائیگی کرنا ہے۔ اس تعلق سے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے، اور مرد جو گھر کا ذمہ دار ہے اس سے اس کی بیوی اور بچوں کی پوچھ ہونے والی ہے، اور پھر فرمایا عورت جو گھر کی ذمہ دار ہے اس سے شوہر کے بچوں کی اور شوہر کے رشتہ دار کی پوچھ ہونے والی ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ بات واضح ہے، مرد کا ایک دائرہ ہے، ایک لمٹ ہے، ایک ایریا آف ورکنگ ہے، اس سے پوچھ ہے بیوی اور بچوں کی۔ عورت کا ایک دائرہ ہے، ایک لمٹ ہے، بچوں کی اور شوہر کے رشتہ داروں کی۔ بہت سی عورتیں یہ سمجھتی کہ ہمارے لیے تو قیامت دن کوئی پوچھ نہیں ہے، ہماری دنیا میں کوئی ذمہ داری نہیں، آپ کی بھی ذمہ داری۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، عورت سے پوچھوں گی شوہر کے بچوں کے بارے میں اور رشتہ داروں کے بارے میں، تو لہٰذا عورت بھی جو اس کو دائرہ اسلام نے دیا اس دائرے میں رہ کر اپنا کام کرے، شوہر بھی جو دائرہ اسلام نے اسے دیا اس دائرے میں رہ کر وہ بھی کام کرے، دونوں کو اپنے اپنے دائروں میں رہ کر جو مشترکہ رائٹس ہیں، کامن رائٹس تھے وہ میں نے رکھے، اس میں دونوں کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کر جو حق اللہ نے دیے ان حقوق کو ادا کرنا ہے۔ مرد اپنے ذمہ داری کے اعتبار سے، عورت اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے ان حقوق کو جو ہے ادا کرے، ورنہ یاد رکھیے حقوق اگر ادا نہیں ہوں گے تو روز قیامت اس کی پوچھ ہونے والی ہے۔ اس لیے کہ سورہ عصر میں اللہ نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو لوگ جہنم سے نجات پائیں گے ان کی 4 صفتوں میں سے ایک صفت وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ہے، ایک دوسرے کی حقوق دیتے ہیں، یہ معنی یاد رکھیے۔ تو یہ کچھ حقوق تھے جو میں نے پہلے شوہر کے حقوق کی اہمیت، پھر اس کے حقوق میں نے رکھنے کی جو کوشش کی، اور آخر میں نے کچھ مشترکہ کامن جو ایک دوسرے کے حقوق ہے وہ رکھنے کی کوشش کی۔ امید کرتا ہوں کہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی، اور امید کرتا ہوں کہ اصل مقصد ان باتوں کے بتانے کا جو تھا آپ نے سمجھا ہوگا، وہ یہ ہے کہ اس کو زندگی میں لائے، اپنی زندگیوں کو بدلے، اپنی زندگیوں کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھالے، تاکہ ہمارے گھر مثالی گھر ہو، تاکہ ہمارے گھروں میں امن اور سکون ہو، اور جو حق ہم نے دیے جب تک حق برابر نہیں دیے جائیں گے یہ امن و سکون حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان حقوق کو ہم پامال نہ کریں، ضائع نہ کریں، بلکہ جو حقوق اللہ نے باندھے دے، تاکہ ایک امن و امان والا بہترین گھر ہمارا بنے، جس سے ہمارے اولاد کی بہترین تربیت ہو سکے۔ یہ کچھ حقوق تھے، اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، آپ سے الوداع کہیں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.